تو نیو ریئلزم بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایک ڈیریویٹو ہے، یہ ریئلزم کے کانسیپٹ سے ہی جنم لیا ہے. ریئلزم از دا پیرنٹ تھیوری نیو ریئلزم کے لیے. اسی طرح لبرلزم از دا پیرنٹ تھیوری فار نیو لبرلزم. ٹھیک ہے، یہ دونوں وہاں سے ڈیرائیو ہوتے ہیں. اب آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک چیز اچھے سے سمجھ لیں. دا ورڈ نیو کیا چیز بتا رہا ہے؟ نیو کا مطلب ہے اسٹرکچر یا سسٹم. ٹھیک ہے، تو نیو ریئلزم اگر آپ پڑھتے ہیں اس پرسپیکٹیو سے کہ جی نیو کا مطلب اسٹرکچر یا سسٹم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریئلزم کے ہی کانسیپٹ کو دیکھ رہا ہے، لیکن اب اس کانسیپٹ کو اگین تھرو دا پرسپیکٹیو آف کیا دیکھ رہا ہے؟ اسٹرکچر یا سسٹم. ٹھیک ہے، ریئلزم خود جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ ایک لینز یا ایک پرسپیکٹیو سے دنیا کو دیکھتا تھا. اب آپ اس چشمے پہ ایک اور چشمہ لگا لو. ٹھیک ہے، کہ اب ریئلزم میں اگین مختلف پرسپیکٹیوز ہیں جو دیکھتے براڈر سینس میں ریئلسٹ پرسپیکٹیو سے ہی ہیں، لیکن اس میں بھی نیرو ڈاؤن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہم اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. MBBS اگر لیٹ سے کسی نے کیا ہے تو وہ MBBS تو کر لے گا، اس کے بعد کوئی جو ہے وہ اسپیشلائزیشن میں چلا جاتا ہے. اب رہتا وہ ڈاکٹر ہی ہے. ٹھیک ہے، اس نے MBBS تو کیا ہوا ہے، اس میں مزید وہ ایک باریکی میں چلا گیا، اس کو مزید نیرو کر دیا اس نے، اور چلا گیا جی کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر بن گیا، کوئی ہارٹ سرجن، کوئی ہارٹ وہ بن گیا، کوئی نیورو سرجن بن گیا، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے ریئلسٹ جو ہیں وہ یہ سارے ہیں. نیو ریئلزم والے بھی ریئلزم کے ہی جو ہے نا وہ پیروکار ہیں براڈر سینس میں، لیکن انہوں نے ذرا سا اب ریئلزم کے کانسیپٹ کو نیرو ڈاؤن مزید کر دیا ہے اور آ گئے ہیں اسٹرکچر اور سسٹم پہ. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے نیو لبرلزم ہے، تو نیو لبرلزم میں لبرلزم کا ہی کانسیپٹ ہے، لیکن یہاں پہ اب نیرو ڈاؤن کر دیا اسٹرکچر اور سسٹم کے زمرے میں. ٹھیک ہو گیا. سو نیو ریئلسٹس کی جو اسٹڈی ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بیسیکلی فوکس کرتے ہیں سیکیورٹی ایشوز کو. ٹھیک ہے، سیکیورٹی وہی جو کانسیپٹ جو ریئلزم کا ہے کہ اس میں کیا ہے جی، ہر اسٹیٹ اپنی سیکیورٹی کا، اپنی حفاظت کا خود ذمہ دار ہے. اس کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ پاور حاصل کرے گا، زیادہ سے زیادہ ملٹری مائٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے گا. تو نیو ریئلسٹ کیا کہتے ہیں؟ نیو ریئلسٹ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انسانی فطرت اپنی جگہ، لیکن انسانی فطرت سے زیادہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ اسٹیٹس کو مجبور کرتا ہے، کمپیل کرتا ہے اپنی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے، وہ ہے گلوبل اسٹرکچر، گلوبل سسٹم. ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ پاور میٹر کرتی ہے، لیکن پاور ایکوائر کسی اور وجہ سے نہیں کی جاتی، صرف اپنی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے اسٹیٹس کو مجبوراً کمپیٹ کرنا پڑتا ہے پاور کے لیے. تو ریئلزم والے کیا کہتے تھے کہ انسانی فطرت وہ پاور ہنگری ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ نیشن اسٹیٹس جو ہیں وہ پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن نیو ریئلسٹ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انسانی فطرت میں مائٹ بی اور مائٹ ناٹ بی پاور ہنگری، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از دس کہ گلوبل سسٹم از انارکی ہے اس میں، اور وہ ایسا سسٹم ہے جس اسٹیٹس مجبوراً دے آر کمپیلڈ ٹو انشور دیئر میکسیمم سیکیورٹی، اینڈ فار دیٹ دے ہیو ٹو ایکوائر مور اینڈ مور پاور. ٹھیک ہے، تو یہ ڈسٹنکشن ہو گئی. بات دونوں پاور کی کرتے ہیں، بات دونوں سیکیورٹی کی کرتے ہیں، لیکن ریئلزم والے انسانی فطرت پہ چلے جاتے تھے، انسانی نیچر پہ چلے جاتے تھے، لیکن نیو ریئلسٹ والے کہتے ہیں کہ بھائی انسانی فطرت اپنی جگہ، لیکن گلوبل سسٹم ہی ایسا ہے کہ اسٹیٹس ہیو ٹو ڈو اٹ، اس کے علاوہ دے ہیو نو ادر آپشن. اب لبرل کیا کہتے تھے؟ لبرلزم والے کہتے تھے کہ کوآپریشن بٹوین نیشنز، کوآپریشن بٹوین پیپل، لوگوں کے اندر یہ بھی ایک فطرت کا حصہ ہے، ان کی نیچر کا حصہ ہے کہ بھائی دے آلسو کوآپریٹ، they do seek ways to peacefully resolve their disputes through mutual cooperation. ٹھیک ہے، تو نیو لبرلزم والے کوآپریشن کی بات کریں گے، جس طرح نیو ریئلسٹ والے وہی پاور سیکیورٹی کے ہی کانسیپٹ کے بارے میں بات کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو نیو لبرلز بھی کوآپریشن کی ہی بات کریں گے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایسے سسٹم ہونے چاہیے جو کہ کوآپریشن کو پروموٹ کر سکیں، اور وہ مزید اس کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں
کہ ایسے انسٹیٹیوشنز جو کہ بیسیکلی اکنامک انٹرسٹ کو میوچل انٹرسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں اس سے انٹرنیشنل پیس انشور ہوتا ہے. تو نیو لبرلزم میں جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ اب آ گیا پولیٹیکل اکانومی کا, کہ کیسے اسٹیٹس, دیکھو اسٹیٹس کے بیچ میں کوآپریشن کا کوئی بیسس بھی ہونا چاہیے نا, کوئی بیسس ہونا چاہیے کس چیز پہ کوآپریٹ کریں. لبرلزم والے تو کہتے ہیں اسٹیٹس کے بیچ میں کوآپریشن ہونا چاہیے, لیکن نیو لبرلزم والے جو ہیں اس کو ایک سٹیپ اور آگے لے کے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوآپریشن اپنی جگہ, لیکن کس فارم کا, کس ٹائپ کا کوآپریشن. تو وہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں اکنامک کوآپریشن. ایسے ادارے, ایسے سسٹمز بنائے جانے کی ضرورت ہے. دیکھو یہ بھی وہی سسٹمز کی اور اسٹرکچرز کی بات کر رہے ہیں جس طرح نیو ریئلسٹ والے تھے. وہ اس پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے تھے کہ گلوبل سسٹم ایسا ہے کہ اسٹیٹس کمپیٹ کرتے ہیں پاور کے لیے اور سیکیورٹی اور سروائیول کے لیے. نیو لبرلزم والے بھی اسٹرکچر کی بات کریں, سسٹم کی, لیکن اس پرسپیکٹیو سے بات کریں کہ کوآپریشن تو اسٹیٹس کے مابین ٹھیک ہے, ضروری ہے, لیکن ان کے بیچ میں کوئی بیسس فار کوآپریشن ہونا چاہیے, اور وہ اکنامک بیسس ہو سکتی ہے جو کہ کوآپریشن پروموٹ کرے گی. بیکاز اسٹیٹس آپ جو ہیں وہ گین کریں گے میوچول ٹریڈ سے, ٹھیک ہے, تو دونوں کو فائدہ ہوگا اور کوآپریشن کی بیسس ہوگی, ان کے پاس جواز ہوگا مزید کوآپریٹ کرنے کے لیے. تو پولیٹیکل اکانومی کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پالیٹکس ان ٹرمز آف اکانومی, ٹھیک ہے, پولیٹیکل بیہیویئر الٹیمیٹلی پولیٹیکل ہی ہوتا ہے. آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ہی پرسیو کر رہے ہو. دیکھو پولیٹیکل بیہیویئر کیا ہے اسٹیٹس کا. پولیٹیکل بیہیویئر یہ ہے کہ اسٹیٹس ہمیشہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسیو کرتے ہیں اور اس کے لیے منوورنگ کرتے ہیں, اس کے لیے جو ہے وہ منیورنگ کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن جب وہ منوورنگ ان ٹرمز آف اکنامک گینز, اپنے جو ان کے نیشنل انٹرسٹ ہیں اکنامک گینز پہ فوکس کرتے ہیں, تو پھر یہ پولیٹیکل اکانومی آ جاتی ہے کہ پولیٹیکل بیہیویئر اکنامک ٹرمز میں, ٹھیک ہے جی. تو یہ اس قسم کے انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں جو کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل بیہیویئر رہے گا اسٹیٹس کا, لیکن اس میں اکانومی لنک ہو جائے گی. اکانومی وڈ بی دا فیکٹر جو کہ بیسس فار کوآپریشن بنے گا. تو دونوں سسٹمز کی بات کریں اور دونوں ہی اپنے پیرنٹ تھیوری کی ہی بات کر رہے ہیں, لیکن اس کو ایک خاص پرسپیکٹیو سے اب دیکھ رہے ہیں. اب آگے آجو جی, تھوڑا سا ہم نیو ریئلزم کو مزید ڈائسیکٹ کرتے ہیں. نیو ریئلزم کا بھی ایک نک نیم ہے جی, اس یا لیبل ہے اس کے ساتھ اٹیچ, اسے کہتے ہیں اسٹرکچرل ریئلزم. وہی اسٹرکچر, نیو مین اسٹرکچر, نیو مین سسٹم. تو نیو ریئلزم اینڈ اسٹرکچرل ریئلزم آر ون اینڈ دا سیم تھنگ. کینتھ والڈز, ٹھیک ہے, کینتھ والڈز بیسیکلی ہی از کنسیڈرڈ ایز دا فاؤنڈر یا ایز اے فادر آف نیو ریئلزم, ٹھیک ہے, کہ کینتھ والڈز جو ہیں بیسیکلی انہوں نے یہ کانسیپٹ جو تھا, یہ شوشہ جو تھا وہ چھوڑا تھا نیو ریئلزم کا, اور یہ جو ہے برانچ تب سے پھیلتی جا رہی ہے. وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بیہیویئر جو ہوتا ہے نا اسٹیٹس کا, کیا بیہیویئر, کہ جی وہ پاور ہنگری ہیں یا وہ پاور ایکوائر کرنا چاہتے ہیں, وہ سیکیورٹی کو میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں, انشور کرنا چاہتے ہیں. وہ بیسیکلی اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ ہے اسٹرکچر آف دا انٹرنیشنل سسٹم, ٹھیک ہے جی. وہ بات پاور کی ہی کرتا, والڈس نے بات پاور کی ہی کی, ٹھیک ہے, اسٹیٹس کی کیپیبلٹیز کی ہی کی, لیکن انسانی فطرت کے پرسپیکٹو, گلوبل سسٹم کے پرسپیکٹو سے کی ہے, ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے کہ بالکل جو پاور ہے وہ اسٹیٹس ایکوائر کرتے ہیں, بٹ بیکاز دی انٹرنیشنل سسٹم کمپیلز دیم ٹو ڈو سو, ٹھیک ہے جی. اچھا, اسی طریقے سے اب اس میں اس نے ایک اور بات, ٹھیک ہے. اب دیکھو جب ہم ریئلزم کو پڑھتے ہیں اور ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار پاور کی ڈسٹریبیوشن کیسے, ہم نے دیکھا پڑھا تھا نا, پاور کی ڈسٹریبیوشن, پاور کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے, پاور کی کیا میجرمنٹ ہے. کچھ اسٹیٹ زیادہ پاورفل ہوتے ہیں, کچھ اسٹیٹس کم پاورفل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پاور از اے ریلیٹیو ٹرم, اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو والٹس بھی اس بات پہ ریئلزم سے ایگری کرتا ہے کہ بالکل
وہ میجر پاورز جو کہ ریلیٹیولی زیادہ انفلوئنس زیادہ پاورفل پوزیشن میں ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنل سسٹم کو ڈٹرمن بھی وہی کرتی ہیں. فار ایگزامپل جب کولڈ وار ختم ہو گئی تو امریکہ جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ جی اب ایک یونیلیٹرل جو ہے وہ گلوبل آرڈر ہے جس کو لیڈ کر رہا ہے کون؟ امریکہ. اور امریکہ جو تھا وہ سول سپر پاور ڈکلیئر ہو گیا. سب نے ایکسیپٹ کر لیا اس چیز کو, ٹھیک ہے, تسلیم کر لیا. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم جو ہے نا وہ زیادہ اس پہ جو انفلوئنس ہوتا ہے وہ میجر پاورز کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ یہ جو اسٹرکچرل ریئلسٹ ہیں یا نیو ریئلزم والے یہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ جو نیشنل ایٹریبیوٹس ہیں, جو انٹرنل فیکٹرز ہیں, وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے اسٹیٹس کے فارن پالیسی بیہیویئر. وہ سے ہی ملتی جلتی بات. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انٹرنل فیکٹرز نہیں, ایکسٹرنل فیکٹرز زیادہ میٹر کرتے ہیں. اور یہی چیز یہ بھی بات کرتے ہیں نیو ریئلزم والے کہ جو نیشنل ایٹریبیوٹس ہیں, آپ کی ویلیوز, آپ کے بلیفس, آپ کی آئیڈیاز, آپ کی آئیڈیالوجیز, وہ زیادہ نہیں امپورٹنٹ, بلکہ ایکسٹرنل فیکٹرز, سسٹم جو ہے نا, سسٹم کیسا ہے, the nature of the system is the most important determinant of your foreign policy and your behavior towards other nations, ٹھیک ہے, other nation states. اچھا جی, تو اب سسٹم کی تو وہ بات کرتے ہیں, تو سسٹم میں وہ اب سسٹم کو ڈیفائن کیسے کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی سسٹم جو ہے نا اس میں انارکی ہے, انارکک سسٹم ہے, ٹھیک ہے. پہلی بات انہوں نے کیا کی, نمبر 1 سسٹم ہی دنیا کا ایسا ہے کہ جی اسٹیٹس آپس میں کمپیٹ کریں گے اور اسٹیٹس پاور ہنگری ہو جاتے ہیں سیکورٹی انشور کرنے کے لیے. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ انٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ اتنے زیادہ میٹر نہیں کرتے, ایکسٹرنل فیکٹرز میٹر کرتے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی سسٹم اور اسٹرکچر آف دی ورلڈ ڈٹرمن کرتا ہے جی کہ آپ کے اسٹیٹس کیسا بیہیو کریں گے, ٹھیک ہے جی. تیسری بات وہ کیا کرتا تھا, اس نے کہی تھی کہ اب سسٹم کو کون ریگولیٹ کر رہا ہے, سسٹم پہ کون اثر انداز ہو رہا ہے, وہ ہو رہی ہے میجر پاورز. تیسری بات اس نے یہ کر دی. اب چوتھی بات کیا کر رہا ہے, چوتھی بات یہ کر رہا ہے کہ اب سسٹم ہے کیسا, کون ریگولیٹ کر رہا ہے, وہ تو بات کر لی, ٹھیک ہے. سسٹم میں اسٹیٹس کیسے بیہیو کریں گے اور کیوں کریں گے وہ بھی بات کر لی. اب سسٹم اٹ سیلف کیسا ہے, سسٹم اٹ سیلف جو ہے وہ انارکک ہے, انارکی والا سسٹم ہے. اور انارکی والے سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم واٹ ڈو وی مین بائی دیٹ, we mean that there is no central government or central authority, ٹھیک ہے. کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی ایسی اتھارٹی ہے جو کہ اسٹیٹس کو جو ہے ریگولیٹ کر سکے, جو اسٹیٹ پہ اثر انداز ہو سکے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ریئلزم میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ دے کنسیڈر اسٹیٹس ایز دی موسٹ امپورٹنٹ ایکٹر, اور اسٹیٹ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے اس کانسیپٹ میں اس چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا میکینزم ہو یا کوئی ایسا ایک سینٹرل اتھارٹی ہو جو کہ اسٹیٹس کو جو ہے ذرا ان کو ریگولیٹ کر سکے اور ان کو جو ہے وہ اپنی اتھارٹی ان پہ ایگزیکیوٹ کر سکے, ٹھیک ہے, پریکٹس کر سکے, ایکسرسائز کر سکے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے اگزامپل کہہ دی تھی کہ سروائیول آف دا فٹسٹ, ٹھیک ہے, کوئی جو ہے بیچ میں کوئی ریفری نہیں ہے, دیر از نو ریفری. ریفری ہوتا ہے نا جب کہ اس کی ڈیسیجن فائنل ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل امپائرز ہوتے ہیں, کرکٹ کا میچ چل رہا ہے, تو اگر اس نے یلو کارڈ یا ریڈ کارڈ فٹ بال میں کسی کو دکھا دیا تو اس کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سینٹرل اتھارٹی ہے جو کہ ڈیسیجن لے سکتا ہے دونوں ٹیمز کے بیہیویئرس پہ. لیکن گلوبل سسٹم میں تو ایسا ہے نہیں, ٹھیک ہے. یونائٹڈ نیشنز ایگزسٹ کرتی ہے, باقی ICJ ہے, اس طرح کے عدالتیں ہیں, سب کچھ. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیسیجنز تو آ جاتی ہیں, لیکن ان عدالتوں کے پاس اگین وہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے ان کی کوئی ایسی کوئی جوڈیشل سسٹم ہو جس طرح ملکوں میں ہوتا ہے. اب ممالک میں لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اس لیے ممالک کی جب انٹرنل ہم ڈومیسٹک ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم انارکی نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے, سزا اور جزا کا ایک کانسیپٹ ہے, کوئی ججمنٹ آتی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے.
اگر کسی کو کا جرم ثابت ہو گیا تو اس سے سزا دی جائے گی, ٹھیک ہے, کوئی بچ جائے گا تو اسے ایکوٹ کر دیا جائے گا, اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے. لیکن انٹرنیشنل سسٹم میں ججمنٹس آتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ان کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ ان کو امپلیمنٹ بھی کرا سکے. سو دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ دیر از نو سینٹرل گورنمنٹ اور اتھارٹی. تو اسٹرکچر کو وہ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں سسٹم کو, کہ اٹ از این انارکک سسٹم. ٹھیک ہے جی, اچھا جی. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اب ایک اور آخری جو امپورٹنٹ اس کا پرنسپل ہے, یا جو آخری امپورٹنٹ بات وہ کرتے ہیں کہ جو فورس یا پاور جو ہے نا, پاور ضروری اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ اپلیکیشن آف فورس یا اپلیکیشن آف پاور اسٹیٹس کے درمیان بیلنس کریٹ کرنے میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹس کے جو بیہیویئرز ہیں, اگر اس کا کوئی بیہیویئر, فار ایگزامپل ایک اسٹیٹ ہے جو کہ ایک بڑا ہیجمونک بیہیویئر لے کے چل رہا ہے, تو دوسرا اسٹیٹ اس کے مقابلے میں اپنی کیپیبلٹیز کو بھی انہانس کرے گا, سو دیٹ بوتھ دا کنٹریز آر بیلنسڈ آؤٹ. ٹھیک ہے, جیسے ہماری ایگزامپل ہے, فار ایگزامپل پاکستان اور انڈیا کی ایگزامپل ہے. تو انڈیا نے ایک ریئلسٹ بیہیویئر شو کیا اور پاور ایکوائر کر لی, کون سی, نیوکلیئر پاور. اب آبویسلی پاکستان کی سیکیورٹی تھریٹن ہو گئی, تو پاکستان نے جو ہے وہ اپنے ڈیفنس کے لیے اب سسٹم چینج ہو گیا نا, ہمارا جو ریجنل سسٹم ہے, اسٹرکچر ہے, وہ چینج ہو گیا ایک دم سے, اس میں شفٹ آ گیا. ٹھیک ہے, کہ ایک ہیجمونک کنٹری ہے, وہ اب اور بھی زیادہ پاورفل ہو گیا, اس پہ نیوکلیئر پاور اس کے پاس آ گئی, تو ہم تو ہمیشہ سیکیورٹی چیلنج کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے, تو ہم نے بھی ایکوائر کیا. ٹھیک ہے, تو پاور ایکوائر کرنا جو ہے نا وہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ بیلنس آف پاور کو انشور کیا جا سکے سسٹم میں. ورنہ اگر بیلنس آف پاور نہیں ہوگا تو پاورفل جو کنٹریز ہیں وہ ہمیشہ دے وڈ سپریس اینڈ اوپریس ادر اسٹیٹس. پاورفل نیشن اسٹیٹس جو ہیں یا پاورفل اسٹیٹس جو ہیں جن کے پاس ایسی پاور آ گئی ہیں, تو وہ تو ہمیشہ ڈومینیٹ کریں گی ادر نیشن اسٹیٹس کو. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی کنٹری, اسٹیٹ, کوئی بھی نیشن, کوئی کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ انہیں ڈومینیٹ کیا جا سکے. اس وجہ سے وہ پاور کا جواب پاور سے دیں گے تاکہ بیلنس آف پاور انشور کیا جا سکے. ٹھیک ہے, اب آ جاؤ جی تھوڑا سا نیو لبرلزم کے پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ رشیا اور یوکرین کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, رشیا ایک والی جو ابھی ایپیسوڈ انفولڈ ہو رہی ہے, اس میں رشیا نے تو ایک اپنے طور پہ یونیلیٹرل ایک سٹیپ لے لیا نا, انہوں نے وہ جی ڈکلیئر کر دیا کہ جی ہم انٹر ہو رہے ہیں اس میں, اور ہم پیس جو ہے کیا آپریشنز ہیں, ملٹری آپریشنز, وہ ہم جی اب سٹارٹ کرنے والے ہیں, اور کوئی انٹروین نہیں کرے گا اس میں. لیکن اب گلوبل لیول پہ رشیا از اے سپر پاور, آبویسلی دے آر اے میجر پاور. اب اس کے مقابلے میں دوسری کون سی پاور ہے جو کہ اب بیلنس آف پاور انشور کرنے کی کوشش کرے گی؟ امریکہ اور اس کے ایلائز. تو یوں تو اس میں آبویسلی ایک گراؤنڈ بن چکا ہے نا اس کے کانفلکٹ کے لیے, لیکن اس میں جو میجر پاورز ہیں وہ تو رشیا اور ویسٹرن پاورز ہیں نا, ویسٹرن الائنس ہے. تو اگین وہی چیز ہے کہ اگر ایک اسٹیٹ نے جو ہے وہ اپنی پاور ایکسرسائز کی ہے, تو اس کے مقابلے میں اب ریٹیلیشن کے لیے دوسری جو پاور ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی اس کے ریئیکشن کے طور پہ, تاکہ بیلنس آف پاور انشور کیا جا سکے. ٹھیک ہے, سو اس پرسپیکٹیو میں آپ اس چیز کو لے سکتے ہیں. اچھا جی, اور آبویسلی دیکھیں ہمارے سامنے اگزامپلس موجود ہیں, جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ کوڈ اٹ بی اے ریزن فار ورلڈ وار 3. دیکھیں جب ہٹلر نے اپنے دور میں کیا کیا تھا, جب آس پاس کے ممالک, آس پاس کے نیشن سٹیٹس پہ حملہ کیا تھا, ان کی ٹیریٹریز کو انیکس کر لیا تھا جرمنی کے ساتھ, تو اپیزمنٹ چل رہی تھی. برٹن اور فرانس اپیزمنٹ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم اسے کچھ نہیں کہتے, صرف یہ ہے کہ چلو اس کو ہم زبانی کلامی کہہ دیں گے کہ یہ چیز ڈیٹریمنٹل ہے, ڈیمیجنگ ہے فار پیس ان یورپ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن وہ چیز حد سے جب تجاوز کر گئی تو پھر برٹن نے, فرانس نے, انہوں نے ریٹیلیٹ کیا اور پھر ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہی چیز آبویسلی دیکھیں اس طرح کی چیزیں تو ہمیشہ جنم دیتی ہیں ایک ایسے کانفلکٹ کو. چین ری ایکشن ہوتا ہے اس کا اسپل اوور افیکٹ بھی ہوتا ہے اور اس کا چین ری ایکشن ہوتا ہے.
ون تھنگ لیڈس ٹو اندر، اندر تھنگ لیڈس ٹو اندر. اور وہ بٹر فلائی ایفیکٹ آپ نے سنا ہے؟ بٹر فلائی ایفیکٹ، بٹر فلائی ایفیکٹ کیا کہتا ہے؟ فار ایگزامپل کہ جی ایک یہ تھیوری ہے جو کہتی ہے کہ، اور یہ ایفیکٹ ہے جو کہ پروف بھی کرتے ہیں یہ سائیکالوجسٹ اور اس طرح جو فلاسفرز وغیرہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی ایک کونے میں اگر بٹر فلائی جو ہے نا تتلی، وہ اپنا پر پھڑپڑاتی ہے تو دنیا کے، تو وہ ایک چین ریئیکشن ٹریگر کر دیتا ہے، اور وہ چین ریئیکشن ٹریگر ہوتا ہے جب، تو پھر اسی وقت دنیا کے کسی اور کونے میں سونامی آ جاتا ہے. اس کی اگزامپل کیسے ہے کہ کیا ہوا تھا، وہ جو معاملہ تو اس کا آسٹریا ہنگری کا تھا، اور کس کا تھا وہ دوسرا جو ورلڈ وار 2 کا تھا، وہ تو کبھی جرمنی، فرانس، برٹن ان کا تھا ہی نہیں. وہ کسی پرنس کو جو ہی فلانی جگہ پہ وہ وزٹ پہ گیا، اس کو مار دیا، تو وہ اس کے نتیجے میں جو ہیں وہ تمام جو پاورز ہیں وہ جاگ گئی ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے اسکور سیٹل کرنے کے لیے کانفلکٹ شروع کیے. وہ ایک مرڈر جو تھا، اسیسینیشن جو تھی ایک پرنس کی، وہ اٹ لیڈ ٹو سو مینی کلنگس. انوسینٹ لائفز کتنی چلی گئی، ملینز آف پیپل لاس دیئر لائفز. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں بٹر فلائی ایفیکٹ، کہ ایک چھوٹا سا انسٹنس جو ہے نا وہ ٹریگر کر دیتا ہے ایک ایسے چین ریئیکشن کو جو کہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ سکتا ہے. اچھا جی، اب آ جائیں نیو لبرلزم پہ. نیو لبرلزم کیا چیز ہے جی؟ وہی بات ہے ساری کہ کوآپریشن ہونا، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ نیرو ڈاؤن کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوآپریشن کی بیسس بھی ہونی چاہیے. انسٹیٹیوشنز تو ہونے چاہیے، لیکن کیسے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے؟ اکنامک انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، جو کہ اکنامک کانسیپٹس کو اور اکنامک گینز کو پروموٹ کریں، اکنامک کوآپریشن کو پروموٹ کریں، اور وہ چیز انٹرن ورلڈ پیس انشور کرے گی. ٹھیک ہے، لبرلزم والے بھی یہی بات کہہ رہے تھے، لیکن لبرلزم والے براڈر پرسپیکٹیو سے کہہ رہے تھے، کوآپریشن پروموٹ کرنے کی بات کر رہے تھے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی بھی وہ بات کر رہے تھے کہ ہونے چاہیے. لیکن نیو لبرلزم اس کو مزید سمپلیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اکنامک آئیڈیالوجیز کی پروموشن سچ ایز کیپٹلزم فار ایگزامپل اینڈ ڈیموکریٹک ویلیوز پلس اکنامک اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، وہ چیز جو ہے بیسیکلی اسٹیٹس کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ کوآپریشن پروموٹ کرے گی. دیٹ شوڈ بی دا بیسس فار دیٹ. اچھا جی، ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے جی کس کی؟ نیو لبرلزم کی. نیو مین سسٹم، ٹھیک ہے، اور نیو لبرلزم جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ مزید ریفائن کر دیتا ہے کوآپریشن کے جو بیسز ہے اس کو بٹوین اسٹیٹس، جو بٹوین نیشن اسٹیٹس، اور وہ کہتے ہیں کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے، فائنینشیل اکنامک انسٹیٹیوشنز، اکنامک ان نیچر. اچھا، اس میں نے اب آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ لبرلزم جب ہم نے پڑھا تھا تو کیا بات کی تھی کہ اس میں بہت زیادہ جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ ویسٹرن سینٹرک قسم کے ہیں. ٹھیک ہے، کیپٹلزم کی وہ بات کریں گے، وہ ڈیموکریسی کی، خاص طور پہ کیپٹلزم کو بھی چھوڑو، ڈیموکریسی کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، ڈیموکریٹک پریکٹسز کی بات کریں گے. اور وہ کس کا کانسیپٹ تھا بیسیکلی؟ ورلڈ وار 2 کے بعد ویسٹرن بلاک کا یہ بیسیکلی تھا کانسیپٹ. ٹھیک ہے، اور کیپٹلزم کیا ہے جی جو آپ پوچھ رہی ہیں؟ اس کا مطلب سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس کا اپنی اکانومی پہ اور اپنی مارکیٹ پہ اور بزنسز پہ جو ہے وہ منیمم انفلوئنس ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں جو کمیونزم ہے وہاں پہ اسٹیٹ سب کچھ اون کرتا ہے، اور اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹ کرنا جو بھی اپنے ریسورسز ہیں امنگس پیپل. جبکہ کیپٹلزم میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، بزنسز جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں گے. مارکیٹس جو ہیں، ڈومیسٹک مارکیٹس، ڈومیسٹک بزنسز، اس پہ حکومت کوئی بھی جو ہے انفلوئنس ایکسرسائز نہیں کرے گی. اس کو چھوڑے گی کہ وہ کوئی جو کمپیٹ کرنا چاہتا ہے وہ کمپیٹ کرے، جو بزنس کرنا چاہتا ہے وہ بزنس کرے. امیر جو ہے وہ اور امیر ہو سکتا ہے تو ہو، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، جابس کریٹ ہوں گی، اس کی وجہ سے لوگوں کو اور جاب ملیں گی، نئے نئے بزنس اسٹارٹ ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ ویسٹ پروموٹ بھی کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، ویسٹ پروموٹ کرنا چاہتا تھا کہ جیسے آئی ایم ایف ہے،
آئی ایم ایف جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے, وہ ایک امریکن بیکڈ کانسیپٹ ہے, ویسٹرن بیکڈ کانسیپٹ ہے, جو کہ جب لون دیتا ہے کسی ملک کو تو ساتھ ہی اس پہ کچھ شرائط ڈال دیتا ہے, اور اس میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ملک کی اکانومی, اپنے بزنسز پریکٹسز میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپس میں بزنسز کو پروموٹ کریں. ایک اسٹیٹ میں اگر کوئی کمپنی ہے دوسرے اسٹیٹ میں جا کے, دوسرے نیشن اسٹیٹ میں یا دوسرے ملک میں جا کے بزنس کرنا چاہتی ہے تو اس پہ دونوں کی گورنمنٹس کا کوئی جو ہے نا وہ کی وجہ کہ کوئی ہرڈلز نہیں کریٹ کرنے چاہیے, ٹھیک ہے. ان کی پالیسیز جو ہیں وہ کسی طور پہ آبسٹرکٹ نہیں کرنی چاہیے فری فلو آف ٹریڈ. تو کیپٹلزم کا یہ کانسیپٹ ہے بیسیکلی کہ گورنمنٹس کی اور اسٹیٹس کی جو انٹرفیئرنس ہے اپنی اکانومی میں وہ بالکل منیمل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے جی. سو دس از دا کانسیپٹ آف کیپٹلزم. اچھا, دوسرا سوال کیا تھا, کین وی سے دیٹ دا لبرلزم کیم ان کرٹیسزم آف ریئلزم اینڈ نیو ریئلزم کیم ان ایکسپلینیشن آف ریئلزم. دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ دونوں سائملٹینیسلی دو اسکولز آف تھاٹ جو ہے نا وہ ایوالو کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ وجود میں اسی لیے آئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ دوسرے کو کے ساتھ کمپیٹ کرنا تھا, نہیں, یہ پرسپیکٹیوز ہیں, یہ پرسپیکٹیوز ہیں. میں نے کہا تھا نا فار ایگزامپل ایک کوائن ہے, ٹھیک ہے, ایک کوائن ہے. ایک کوائن اگر آپ اس طریقے سے اپنے ہاتھ میں اپنی انگلیوں میں اس طرح اوپر اٹھاتے ہو اور سامنے ایک دوسرے بندے کو اپوزٹ ڈائریکشن میں بٹھا دیتے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کہو گے کہ یار یہ جو کوائن ہے نا پہ لیٹ سے قائد اعظم کی تصویر بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. جو دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہوگا وہ جو اس کوائن کو دیکھ رہا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں یار اس پہ تو چاند تارا بنا ہوا ہے. اب کیا ہے, دونوں ٹھیک رہے ہیں لیکن وہ اپنے اپنے جو ان کو نظر آ رہا ہے جس پرسپیکٹیو سے اور جس اینگل سے وہ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, وہ ویسا ہی اس کو ایکسپلین کریں گے نا. کیا ہے, دونوں غلط نہیں رہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ہمیشہ جو اپنے جو کور آئیڈیاز ہیں ان کو وہ ضرور ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور وہ جب ڈیبیٹ کرتے ہیں آپس میں, جیسے اب ہم آگے جا کے نیو ڈیبیٹ پڑھیں گے کہ یہ نیو ریئلزم اور نیو لبرلزم کی ڈیبیٹ کیا ہے آپس میں, اور یہ بڑے زمانے سے چلتی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں سیم چیز کے بارے میں بات کریں. جیسے میں نے کوائن کی ایگزامپل دی نا, دونوں کوائن کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں, اسی طرح دونوں جو ہیں وہ سسٹم کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں, لیکن کیا کیا آرگومنٹس دیتے ہیں وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے. تو دونوں یہ جو ہیں یہ کمپیٹنگ آئیڈیالوجی ضرور ہیں, لیکن یہ ایوالو اس وجہ سے نہیں ہوئی بیسیکلی کہ وہ انہوں نے کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ دینا تھا. ان کا پرسپیکٹیو ایسا تھا کہ جو اٹ سیلف ایک کاؤنٹر آرگومنٹ جو ہے وہ ثابت ہو گیا. سمجھ آئی بات کی؟ میں نے کہا نا کہ یہ سارے ایسے پرسپیکٹیوز ہیں جو کہ ہمیں اسٹیٹس کے بیہیویئرس کو اور ان کی اپروچز کو, ان کے فارن پالیسیز, ان کے جتنے بھی آپس میں ریلیشنز وغیرہ جیسے وہ کیری آؤٹ کرتے ہیں ان کو اینالائز کرنے میں مدد دیتے ہیں مختلف پرسپیکٹیو سے. اچھا جی, بات ہو رہی تھی نیو لبرلزم کی. تو نیو لبرلزم والے کیا کہتے ہیں بیسیکلی کہ جو فاؤنڈیشن ہے نا پیسفل کو ایگزسٹنس کی, اور وہ ایگزامپل بھی دیتے ہیں. وہ کیا ایگزامپل دیتے ہیں؟ وہ ایگزامپل دیتے ہیں یورپین یونین کی. یورپین یونین میں بیسیکلی یہ جو فری مارکیٹ اکانومی ہے, ٹھیک ہے, یورو زون جسے کہتے ہیں کہ ایک جیسی کرنسی, فری فلو آف پیپل, کوئی ان کے جی بیچ میں وہ بارڈر کراس کر سکتے ہیں سکون سے, ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک میں جا کے جاب کر سکتے ہیں, کوئی اس طرح کی ویزا ریکوائرمنٹس وغیرہ کچھ نہیں ہے. یورپ میں جو یورپین یونین والے کنٹریز کے لوگ ہیں دوسرے کے ملک میں فریلی ٹریول کر سکتے ہیں, بزنسز کر سکتے ہیں, کوئی اسٹیٹ ان کو روکے گا نہیں. تو یہ وہ کانسیپٹ ہے بیسیکلی جو یہ بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو آج کل کے ماڈرن اس طرح کے فار ایگزامپل پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک ملک کی کمپنی دوسرے ملک کی کمپنی میں جا کے انویسٹ کر رہی ہے, ادھر جا کے بزنس کر رہی ہے, تو وہ سب سے پہلے یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھائی ہمیں گورنمنٹس نے جو ہے نا تنگ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جو کہ نیو لبرلزم والے پروموٹ کرتے ہیں. اور یہ جو کانسیپٹ ہے یہ سٹارٹ ہی ویسٹرن
ایک جو پریکٹسز ہیں ان سے ہوا ہے، کیونکہ اس میں ڈیموکریسی، کیپٹلزم، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ویسٹرن گورنمنٹس جو تھیں وہ چاہتی تھیں کہ گلوبل آرڈر میں یہ والی ویلیوز انکلکیٹ کی جائیں، یہ والی جو ہیں ویلیوز ان کو پروموٹ کیا جائے. اچھا جی، اور آبویسلی جب یہ ایک سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو سسٹم میں وہ ہمیشہ کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ کلیکٹیو انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹریڈ بینیفٹس ایوری ون. ان کی نیو لبرلزم والوں کی ایک سینگ ہے، ایک کہاوت ہے جو وہ ہمیشہ بولیں گے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹریڈ بینیفٹس ایوری ون. ٹھیک ہے، ٹریڈ سب کے حق میں بہترین ہے. تو اگر ایسے اکنامک انسٹیٹیوشنز بنا دیے جائیں جو ٹریڈ کو پروموٹ کریں، ٹھیک ہے، فری مارکیٹ ایکسیس جو ہے وہ کنٹریز ایک دوسرے کی کمپنیز کو دیں، بزنسز کو دیں، لوگوں کو دیں، تو رہیں گے سب امن سے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو یہ بیسیکلی زیادہ جو انڈر لائن کانسیپٹس ہیں یہ ان کی نیو لبرلزم والوں کے. نیو ریئلزم والے کیا کہتے تھے کہ جو گینز ہیں وہ ہمیشہ ریلیٹیو ان نیچر ہوں گے. ٹھیک ہے، ریلیٹیو ان نیچر. ایک اسٹیٹ ہمیشہ یہ دیکھے گا کہ یار دوسرا کتنا گین کر رہا ہے تو میں نے اس سے زیادہ گین کرنا ہے. لیکن یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے نیو لبرلزم میں کہ کلیکٹیو گینز، میوچول گینز. ٹھیک ہے، کیسے ہم جو ہیں وہ سارے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گلوبلائزیشن، اب یہاں سے آپ کے ذہن میں ایک چیز آنی چاہیے. گلوبلائزیشن خود ہی اس طرح کی جب ہم کلیکٹیو گولز اور کلیکٹیو آبجیکٹیوز وغیرہ کی بات کریں گے تو ایک چیز ہمیشہ جو ہے اس سے آج کل جڑی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن یہی تو باتیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آگے جا کے پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ گلوبلائزیشن کیا چیز ہے، گلوبلائزیشن پہ ان دونوں کا کیا موقف ہے، وہ ہم آگے دیکھیں گے. اچھا، ابھی ہم نے بیسکس دیکھ لیے، دونوں کے بیسکس دیکھ لیے. نیو ریئلزم والے کیا کہتے ہیں؟ سسٹم کی بات کر رہے ہیں. پھر سسٹم کون لوگ ڈیفائن کر رہے ہیں، سسٹم ہے کیسا، اس سسٹم کی وجہ سے اسٹیٹس کو کیا کرنا پڑتا ہے. پھر نیو لبرلزم کی ہم نے بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ہیومن نیچر میں کوآپریشن ہے، لیکن اور اسٹیٹس کے بیچ میں بھی کوآپریشن ہوتا ہے، اور کوآپریشن کے ذریعے جو ہے وہ پیس انشور کیا جا سکتا ہے، کانفلکٹس کو جو ہے اوور کم کیا جا سکتا ہے. بٹ وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کوآپریشن ان ٹرمز آف اکنامک کوآپریشن کی وہ کی بیسس پہ بات کرتے ہیں. اور پھر اس میں کون سی آئیڈیالوجیز کی، دیکھو لبرلزم والی بھی آئیڈیاز اور آئیڈیالوجیز کو دیتے تھے نا امپورٹنس، تو نیو لبرلزم والے بھی دیتے ہیں ان چیزوں کو. اور وہ کن آئیڈیالوجیز کی بات کرتے ہیں، کن ویلیوز کی بات کرتے ہیں؟ وہ ویلیوز ہیں ڈیموکریسی اینڈ کیپٹلزم. ٹھیک ہے، وہ ان والی چیزوں کی بات کرتے ہیں، وہی جس طرح لبرلزم میں وہ چیزیں شامل ہیں. انہوں نے اور بھی زیادہ ان کو اسپیسیفائی کر دیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کہا؟ کلیکٹیو گینز، کلیکٹیو کوآپریشن، کلیکٹیو اکنامک انٹرسٹ کو پروموٹ کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اسٹیٹس کے درمیان آپس میں زیادہ سے زیادہ وار کے جو چانسز ہیں، وار کی جو پروبیبلٹیز ہیں وہ منیمائز ہوتی جائیں گی، اور پیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروموٹ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ذرا کمپیریٹیو انالیسس. سوال کیا آتا ہے بیسیکلی کہ کمپیریٹیو انالیسس بٹوین نیو ریئلزم اینڈ نیو لبرلزم. اب دونوں کو ہم نے ڈیفائن کر دیا، دونوں کے ہم نے انڈر لائن کانسیپٹس کو دیکھ لیا. اب ہم بیسس فار کمپیریٹیو انالیسس دیکھتے ہیں. نمبر 1، نیچر آف آئیڈیالوجی. نیو ریئلزم از اے پولیٹیکل فلاسفی. ٹھیک ہے، پولیٹیکل ایمبیشنس کنٹریز کے ان ٹرمز آف پاور، نیشنل انٹرسٹ. ٹھیک ہے، انفلوئنس. نیچر آف آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اٹ از این اکنامک فلاسفی ان ٹرمز آف اکنامک گینز، ان ٹرمز آف اکنامک کوآپریشن، اور ان کو پروموٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی وہ بات کرتے ہیں کہ ایسے ادارے ہونے چاہیے، ایسے انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے جو کہ اکنامک کوآپریشن کو پروموٹ کر سکیں. اور اس میں ایک ایگزامپل سب سے بڑی کون سی ہے؟ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. اچھا، سیکنڈ، فوکس. دونوں کا کس چیز پہ زیادہ فوکس ہے؟ ٹھیک ہے، نیو ریئلسٹ کا جو فوکس ہے وہ ہے سیکیورٹی اینڈ ملٹری ایشوز پہ. وہی چیزیں جو ریئلزم والوں کی ہیں، بٹ تھرو دا پرسپیکٹیو آف سسٹم، گلوبل سسٹم، ورلڈ سسٹم کی بیس پہ وہ دیکھتے ہیں اس چیز کو. نیو لبرلزم کی کیا فوکس ہے؟ ان کا فوکس جو ہے وہ بیسیکلی ہے پولیٹیکل اکانمی پہ.
ٹھیک ہے. نان ٹریڈیشنل جو چیلنجز ہیں, جو گلوبل چیلنجز ہیں, انوائرمنٹل ایشوز, ٹھیک ہے, ہیومن رائٹس ایشوز وغیرہ وغیرہ, گلوبل وارمنگ کی وہ بات کریں گے, وہ ٹیررزم, ایکسٹریمزم, ٹھیک ہے, پاورٹی کی بات کریں گے, انیکوالٹی کی بات کریں گے. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جو اکنامک کوآپریشن ہے وہ ان ساری چیزوں کو اوور کم کرنے میں سب سے زیادہ مدد دے سکتی ہے. اور اس کی کیا ایگزامپل ہے؟ اس کی ایگزامپل ہے کووڈ کے دور میں جو کوویکس پروگرام ہے. کوویکس پروگرام آپ نے سنا ہوگا. کوویکس پروگرام کیا ہے؟ بیسیکلی وہ ممالک جو زیادہ جن کی بہتر اکانومیز ہیں, جو افورڈ کر سکتے تھے ویکسینز ملینز آف ڈوزز ایٹ اے سنگل ٹائم, تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا, جو وہ ایکوائر کرتے تھے اس میں سے کچھ ایک پول میں ڈالنے شروع کر دیے, تاکہ ان کنٹریز کو, ان سٹیٹس کو, ان لوگوں تک وہ ویکسینز پہنچائی جا سکیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے, جن کے لیے فائنینشلی وائبل نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ افورڈ کر سکیں, خرید سکیں, تو ان کو جو ہے وہ ویکسین دی جا سکے. تو کوویکس پروگرام اس وجہ سے اسٹارٹ کیا گیا. تو اٹ از این ایپلیکیشن آف لبرلزم اینڈ دین اگین نیو لبرلزم. ٹھیک ہے, ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنا دیا گیا جس کی بیسیکلی جو انڈر لائنگ آئیڈیالوجی تھی, تھنکنگ تھی اس کوویکس پروگرام کے پیچھے, وہ یہی تھی کہ جو کنٹریز افورڈ نہیں کر سکتے ان کو وہ کنٹریز جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اگر مدد کریں گے تو ان کے درمیان میں زیادہ سے زیادہ کوآپریشن پروموٹ ہوگا, پیس پروموٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, گینز کی کیا بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, نیو ریئلزم والے جو نیو ریئلسٹ ہیں وہ بیسیکلی بات کرتے ہیں ایبسلیوٹ اور ریلیٹیو گینز. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ اول تو اسٹیٹس کے درمیان کوآپریشن جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ اسٹیٹس بائی نیچر کیا ہیں؟ سیلفش ہیں, سیلف سینٹرڈ ہیں اور پاور ہنگری ہیں. اور پھر نیو ریئلزم والے کیا کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم میں آپ ایک دوسرے پہ ریلائی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ انارکی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کل بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ اسٹیٹس اگر آپس میں کسی ایک بات پہ کوآپریٹ کریں گے بھی نا, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل دو اسٹیٹس ایلائز بن جاتے ہیں کسی تیسرے اسٹیٹ کے خلاف کہ تاکہ وہ جو ہے اپنی انفلوئنس نہ کر سکے ان اسٹیٹس کو, تو وہ جو دو اسٹیٹس ہیں وہ آپس میں پھر بھی جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کریں گے ایک دوسرے پہ. ان کا ایک کامن ہوگا, لیکن ہمیشہ وہ اس چیز پہ فوکسڈ ہوں گے کہ الٹیمیٹلی وہ کیا حاصل کریں. اور اگر وہ ایک الائنس میں بھی شامل ہو رہے ہیں تو وہ یہ ضرور سوچیں گے کہ جو میرے ایلائز ہیں وہ کہیں مجھ سے زیادہ تو گین نہیں کر رہے, تاکہ کل کو ہم اپنے آبجیکٹیو جب اچیو کر لیں تو پھر الٹا یہ ہم پہ حاوی ہو جائیں. تو ہمیشہ ان کے ایبسلیوٹ پلس ریلیٹیو گینز آپس میں دونوں وہ فوکس کرتے ہیں دونوں پہ. نیو لبرل انسٹیٹیوشنلسٹ یا نیو لبرلسٹ کیا چیز پہ کنسرنڈ ہے؟ کلیکٹیو گینز پہ, کہ مل کے ہم سب کیا حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر چوتھا جو ان کے بیچ میں ایک فیکٹر ہے وہ ہے کوآپریشن کا. نیو ریئلزم والی وہی بات ہے, کوآپریشن پہ اسٹیٹس ہمیشہ کوشیس رہیں گے, ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے تمام سینسز بیدار رکھیں گے. کیونکہ دے نو کہ ایون ایف اسٹیٹس آر سم ٹائمز کوآپریٹنگ ود ایچ ادر, اگر کوئی الائنس اگر بنایا ہوا بھی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم وہی بات, وہ ایلائز بھی جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ کل کو کھڑے ہو سکتے ہیں. دیٹس وائی ایون ایز بینگ اے پارٹ آف این الائنس, اسٹیٹس ہمیشہ ایک دوسرے اپنے ایلائز پہ بھی نظر رکھتے ہیں. اس کی کیا ایگزامپل ہے؟ اس کی ایگزامپل ہے نیٹو اس کی بہت بڑی ایگزامپل ہے. اس میں دو ممالک جن کے سب سے زیادہ اس میں ٹروپس ہیں وہ کون سے ہیں؟ امریکہ اینڈ ٹرکی. ٹرکی جو ہے سیکنڈ نمبر پہ سب سے زیادہ ٹروپس ہیں اس کے نیٹو میں. اور آپ نے دیکھا ہے مڈل ایسٹرن کرائسس میں کہ کیسے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اور گیا بٹوین امریکہ اینڈ ٹرکی. بوتھ آر ایلائز, بوتھ آر سیکیورٹی. نیٹو کیا ایک سیکیورٹی الائنس ہے نا, تو جتنے بھی کنٹریز اس میں ہوں گے ایک دوسرے کے ایلائز وہ سیکیورٹی کے پرسپیکٹیو سے ہوں گے. مطلب کیا؟ ان کا جو بیہیویئر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نیو ریئلسٹ ان نیچر ہوگا. انہوں نے ایک ایسا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے, ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں وہ سارے کامن سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں.
کامن ڈیفینس کی بات کرتے ہیں, کلیکٹیو ڈیفینس وغیرہ, سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے آپس میں بھی جو ہیں وہ کانفلکٹس پائے جاتے ہیں, جو کہ کیا شو کرتا ہے, نیو ریئلسٹ بیہیویئر شو کرتا ہے. کیونکہ میں نے جس طرح بتایا کہ بعض دفعہ اسٹیٹس ایک دوسرے کے ایلائز ہوتے ہیں کسی کامن انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایلائز آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہی بات کرتے ہیں نا ریئلزم والے بھی, اور پھر آگے کہ اسٹیٹس آر اونلی کنسرنڈ اباؤٹ دیئر اون انٹرسٹ, دے آر سیلف سینٹرڈ ان بائی نیچر. پھر جی گلوبلائزیشن کا ایک فنومینا, کہ گلوبلائزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں. گلوبلائزیشن میں نے بتایا تھا نا, اٹ از فری فلو آف آئیڈیاز, پیپل, کلچرز, ٹھیک ہے, اکانمیز, فری مارکیٹ ایکسیس, یہ سارا کانسیپٹس جو ہیں, یہ سارے کانسیپٹس کیا ہیں جی گلوبلائزیشن کی, ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کو اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہو تو یو کین سمپلی سے دا ڈیفیوژن کیا ہے؟ ڈیفیوژن مطلب یہ کہ سائنٹیفک ٹرمز میں جس طرح آپ لوگوں نے کبھی بچپن میں پڑھا ہو, اس کی سب سے بڑی اگزامپل کیا, آپ کمرے کے ایک کونے میں اگر اسپرے کرتے ہیں تو اس کی جو خوشبو ہے وہ آہستہ آہستہ پورے کمرے میں پھیلنا شروع کر جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہائی کانسنٹریشن والی جگہ سے لو کانسنٹریشن والی جگہ پہ وہ پارٹیکلز ٹریول کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اسپریڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو گلوبلائزیشن بھی یہی چیز ہے, ڈیفیوژن آف آئیڈیاز. کہ فار ایگزامپل کوئی ٹیکنالوجی, کوئی آئیڈیاز کسی ایک جگہ پہ اگر ایجاد ہوئے ہیں یا وہ آبویسلی تخلیق ہوئے ہیں, تو وہ آہستہ 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 دوسری جگہوں پہ ہو جائیں گے. جیسے ٹیکنالوجی ہے, آئی فون جو تھا وہ کبھی بنا تو وہ ایک ملک میں بنا, ٹھیک ہے, ایک کمپنی نے بنایا ایک اسپیسیفک ریجن میں, بٹ آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اسی طرح سیمسنگ ہے, وہ ساؤتھ کورین کمپنی ہے, لیکن آج کسی دور میں صرف ساؤتھ کوریا میں بزنس کرتے تھے, آج گلوبل لیول پہ. کیوں؟ کیونکہ ان کی ٹیکنالوجی, ان کے آئیڈیاز پوری دنیا میں پھیل گئے, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی کیا ہے, اٹ از این ایپلیکیشن, این ایگزامپل آف گلوبلائزیشن, کہ کیسے جو ہے وہ, تو ڈیفیوژن آف آئیڈیاز, ڈیفیوژن آف پیپل, ڈیفیوژن آف آئیڈیالوجیز, ڈیفیوژن آف کلچرز, پیپل, اکانومیز, ٹھیک ہے, بزنسز, یہ سارے کانسیپٹس ہیں گلوبلائزیشن کے. اچھا, آپ جو یہ پوچھ رہے ہیں بٹوین ٹرکی اینڈ امریکہ ان مڈل ایسٹ, بھائی سیرین کانفلکٹ میں جو ہے وہ اسد رجیم ہے نا, اساد رجیم سے جسے کہتے ہیں, اس کو پیچھے بیک کر, اور رشیا کا ایلائی اس میں جو ہے وہ ون آف اٹس ایلائز از ٹرکی. اینڈ سنس رشیا اینڈ امریکہ ڈونٹ سی آئی ٹو آئی, تو اگر ترکی بینگ پارٹ آف نیٹو ایٹ دا سیم ٹائم رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتا ہے, تو وہ خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے امریکہ کے لیے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی نیٹو میں تو تم ہمارے ایلائی ہو, تو پھر تم اس کے ساتھ کیوں زیادہ جو ہے وہ گھل مل رہے ہو. تو یہ ہوتا ہے بیسیکلی ٹرسٹ ڈیفیسٹ, ٹھیک ہے, یہ والا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو پایا جاتا ہے. ترکی کہتا ہے بھائی ہم نیٹو کا پارٹ ہیں, لیکن ہم سوورن اسٹیٹ ہیں, بھائی ہم اپنے ریلیشنز جس طرح چاہیں, جس کے ساتھ چاہیں کیری کر سکتے ہیں. نیٹو کا پارٹ ہونے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے ساتھ اپنے بائیلیٹرل تعلقات نہیں فروغ دے سکتے, بٹ وہ کیا ہے جی کہ آپ کا اپنا بندہ اگر دوسرے کیمپ والے کے ساتھ جا کے صرف سلام بھی کر لے گا اس کو, تو آپ جو ہے نا اس پہ شک کرنے لگو گے, یہ والا حساب ہے. اچھا جی, تو گلوبلائزیشن میں کیا ہے جی, گلوبلائزیشن میں جو ہے وہ کچھ چیز, جیسے اس میں نا زیادہ جو ایلیمنٹ گلوبلائزیشن میں آ جاتا ہے وہ اسٹیٹس سے زیادہ لوگوں پہ فوکس کرتی ہے چیز, پیپل ٹو پیپل لنکیجز. وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کا جو رول ہے نا وہ اپنی جگہ, لیکن جو پبلک ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے گلوبلائزیشن کو فیول کرنے کے لیے. گلوبلائزیشن کے جو کانسیپٹس ہیں اس میں سب سے بڑی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ ہے پبلک ایلیمنٹ, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ بیسیکلی جو اسٹیٹس, جو گورنمنٹس ہوتی ہیں, خاص طور پہ گورنمنٹس کی جو پالیسیز ہیں, گورنمنٹس کے جو بیہیویئرز ہیں, گورنمنٹس کی جو ڈیسیجنز ہیں, اس میں پبلک رول شامل ہو جاتا ہے. گلوبلائزیشن جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ گورنمنٹس کی جو اسٹیٹس کی جو گورنمنٹس ہیں, ان گورنمنٹس کی جو ڈیسیجنز ہیں, جو پالیسیز ہیں, اس میں پیپل جو پبلک اوپینین ہے اس کو زیادہ انڈیوس کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھو نا, سوشل میڈیا آپ کے سامنے سب سے بڑی اگزامپل ہے.
ہمیشہ جو ہے نا ایگزامپلس پہ بات کرنی چاہیے. سوشل میڈیا سب سے بڑی ایگزامپل ہے. سوشل میڈیا بیسیکلی کیا ہے؟ گلوبلائزیشن کا ایک پروڈکٹ ہے. اٹ از اے پروڈکٹ آف گلوبلائزیشن. جس نے کیا کیا ہے؟ جس نے جو اسٹیٹس ہیں، جو گورنمنٹس ہیں، گورنمنٹس کی جو ڈیسیجنز ہیں، ایون اس میں پبلک اوپینین کا ایک انفلوئنس شامل ہو گیا. ٹھیک ہے، لوگوں کو پلیٹ فارمز مل گئے ہیں ٹو وائس دیئر اوپینینس. ٹھیک ہے، ٹو شیئر ایویڈنس، یہ ساری چیزیں. تو یہ کیا تھا پیچھے؟ یہ گلوبلائزیشن کی ایک پروڈکٹ ہے کہ جس کی وجہ سے پبلک اوپینین جو ہے نا وہ شیپ اپ کرنے لگ گئی ہے گورنمنٹس کے بیہیویئرس کو. ٹھیک ہے. اچھا، تو گلوبلائزیشن نے کیا کیا کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے اور جو ڈیسیجنز ہیں وہ اسٹیٹ سینٹرک سے پیپل سینٹرک بنا دیا. سمجھ آ گئی؟ انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو پیپل فوکسڈ جو نیریٹیوز ہیں وہ انڈیوس کیے. اب گلوبلائزیشن کو نیو ریئلسٹ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نیو ریئلسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو الٹیمیٹلی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اسٹیٹ، اور اسٹیٹس کو رن کون کرتا ہے؟ اسٹیٹس کو رن کرتی ہیں گورنمنٹس. ٹھیک ہے. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہوتی ہیں نا ود ریگارڈ ٹو سیکیورٹی میٹرز، ٹھیک ہے، اس کو کبھی پبلک ڈبیٹ کا سبجیکٹ کا ٹاپک نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ پبلک 100% ہمیشہ انفارمڈ نہیں ہوتی. اور اگر ان کی جو اوپینینز ہیں وہ ایک ہرڈل جو ہے بیسیکلی وہ ہرڈل کریٹ کرنے لگ جاتی ہیں گورنمنٹس کے لیے، تو الٹیمیٹلی اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے. کمپرومائز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اسٹیٹ کی سیکیورٹی کو. تو پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن از اے تھریٹ فار دا سوورینٹی آف اسٹیٹس. ٹھیک ہے. اچھا، ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن تو الٹیمیٹلی کوآپریشن کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک طرف سچ ہے کہ گلوبل سسٹم از انارکک ان نیچر. تو گلوبلائزیشن جو ہے وہ کانسیپٹ فلاڈ ہے. نیو ریئلسٹ کے نزدیک گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ ہی فلاڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ گلوبلائزیشن میں بھی جو ہے وہ الٹیمیٹلی اسٹیٹس ہی رہ رہے ہیں اس گلوبل سسٹم میں، اور اسٹیٹس چونکہ سوچتے ہی ہمیشہ ریلیٹو گینز کے نقطہ نظر سے ہیں، تو گلوبلائزیشن ایز اے کانسیپٹ از اے فیلڈ کانسیپٹ. ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ جو ہے یہ اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن جو ہے، فار ایگزامپل آئی ایم ایف اگین ایک وہ ہے گلوبلائزیشن کا ایک پروڈکٹ ہے. تو نیو ریئلسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب آئی ایم ایف جو کہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اسٹیٹس کے علاوہ کسی اتھارٹی کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی سینٹرل اتھارٹی ہے ہی نہیں. تو نیو ریئلسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے جیسے آئی ایم ایف، وہ کسی ملک پہ اپنی جو دی ہوئی پالیسیز ہیں وہ انفورس کرنے لگ جائے، تو اس اسٹیٹ کی جو سوورینٹی ہے وہ تو پھر رہے گی نہیں. ٹھیک ہے، وہ تو چیلنج ہو جائے گی. اور سوورینٹی تو بیسیکلی فنڈامنٹل فیچرز ہے نیشن اسٹیٹس کا. نیشن اسٹیٹس میں کے پاس اگر ان کی سوورینٹی نہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر ایک فیلڈ اسٹیٹ کی کیٹیگری میں داخل ہو جائے گا if it can not take its own decisions. تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن از اے تھریٹ ٹو دا سوورینٹی آف اسٹیٹس. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ اس میں جو پبلک اوپینین کا ایک وہ ہے جو پرسپیکٹیو ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی جو سینسٹیو ایشوز ہیں جیسے کہ نیشنل سیکیورٹی ہوگی، سوورینٹی ہوگی، یہ پبلک ڈبیٹ کے ایشوز نہیں بنانے چاہیے کیونکہ پبلک از ناٹ آلویز 100% انفارمڈ. اور ساتھ ہی ساتھ تیسری ایک اور امپورٹنٹ وہ بات کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں گلوبلائزیشن نے الٹا اور زیادہ پرابلمس کو جنم دیا ہے جو کہ اگین سیکیورٹی چیلنجز بن گئے ہیں اسٹیٹس کے لیے. فار ایگزامپل ان ایکویلٹی، یہ بھی ایک ویلڈ آرگومنٹ ہے. آپ دیکھو گلوبلائزیشن اگر پوری دنیا میں اس وقت پائی جاتی ہے تو پھر، اور گلوبلائزیشن کا اگر مقصد جو ہے وہ کامن گڈ ہے، کامن ڈیولپمنٹ ہے، تو پھر کیوں اسٹیٹس کے بیچ میں اتنی ان ایکویلٹیز ہیں؟ کیوں جی افریقہ میں خاص طور پہ اتنی زیادہ پاورٹی ہے، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں؟
کیوں جو ہے وہ اتنے پاورفل اسٹیٹس جو کہ اپنی ملٹریز پہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر سکتے ہیں وہ ان لوگوں کو جو ہے سپورٹ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ نیو ریئلزم والے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے اسٹیٹس کے بیچ میں کوآپریشن ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ہمیشہ سیلف سینٹرڈ ہیں، وہ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ نقطہ نظر بالکل دنیا میں ایسا ہوتا ہے، یہ ویلڈ آرگومنٹ ہے. اس کے برعکس نیو لبرلزم والے کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی گلوبلائزیشن ایک پازیٹیو فورس ہے جس کی اگر اپلیکیشن صحیح نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کانسیپٹ غلط ہے. ٹھیک ہے، نیو ریئلسٹ والے کہتے ہیں یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. گلوبل سسٹم انارکک ان نیچر ہے اور کوآپریشن اور ایک سینٹرل ایسی کوئی جو میکینزم ہے جو جس طرح کے پروموٹ کرتا ہے گلوبلائزیشن، وہ ممکن ہی نہیں ہے ایسے سسٹم میں. ٹھیک ہے، نیو لبرلزم والے کہتے ہیں کہ بھائی گلوبلائزیشن اگر امپلیمنٹ صحیح نہیں ہو رہا اور انیکویلٹیز پائی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ گلوبلائزیشن اٹ سیلف ایک کانسیپٹ ہی غلط ہے، اس کی اپلیکیشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور کلیکٹیو اپروچ کے ساتھ وی کین ڈو دیٹ. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی کہ اگر چھری جو ہے، چھری ایٹ دا سیم ٹائم کسی کو آپ مارنے کے لیے، کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہو، ایٹ دا سیم ٹائم آپ کھانا پکانے میں بھی استعمال کر سکتے ہو، آپ سبزیاں کاٹ سکتے ہو، فروٹ کاٹ سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو. لیکن اگر کوئی کسی کو چھری سے مار دیتا ہے تو چھری کا تو قصور نہ ہوا نا، مارنے والے کی غلطی ہوئی. اسی طریقے سے گلوبلائزیشن کے کانسیپٹ کو اگر امپلیمنٹ اس طریقے سے نہیں کیا جا رہا تو پھر لوگوں کی غلطی ہے نا، وہ کانسیپٹ تو غلط نہیں ہے. اچھا جی، پھر ساتھ ہی ساتھ وہ آرگیو کرتے ہیں کہ جی ایونچولی گلوبلائزیشن کی وجہ سے اگر اس کی صحیح امپلیمنٹیشن ہو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں تو پوری دنیا میں سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. ٹھیک ہے جی. ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کا جو گورنمنٹس ہیں، گورنمنٹس کا جو انٹرونشن ہے ان کی مارکیٹس میں وہ منیمم ہونا چاہیے، اور ان کو اگر انٹروین کرنا پڑے تو صرف اس حد تک کرنا چاہیے کہ وہ اس کو بہتر ریگولیٹ کر سکیں، لیکن اس میں انٹرفیئر نہ کریں. ٹھیک ہے، کیپٹلزم کو پروموٹ کریں، بزنسز کو پروموٹ کریں، اور بزنسز کو خود کو ریگولیٹ کرنے دیں، ان کو ڈکٹیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ ٹیبل آ گیا، آپ اپنے آنسر میں ٹیبل بھی بنا دینا. اس ٹیبل میں آپ یہی چیزیں جو ہیں سم اپ کر کے لکھ سکتے ہیں کہ نیو ریئلزم والے کہتے ہیں جی اسٹیٹس کے درمیان مس ٹرسٹ ہوتا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. نیو ریئلزم والے کہتے ہیں بھائی کلیکٹیوزم جو ہے نا وہ اسٹیٹس کے بیچ میں اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے، کلیکٹیو گینز اسٹیبلش کیے جا سکتے ہیں. نیو ریئلزم والے کہتے ہیں جی کہ سیکنگ ریلیٹیو گینز اینڈ دس بائی ایشورنگ لانگ ٹرم سروائیول. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس اگر آپس میں کوآپریٹ کرتے بھی ہیں تو وہ ہمیشہ ریلیٹیو گینز پہ فوکس کرتے ہیں کہ دوسرے کے مقابلے میں مجھے کتنا گین ہو رہا ہے، اور الٹیمیٹلی ان کا اینڈ گول اپنا سروائیول ہی ہوتا ہے. نیو لبرلزم والے کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو آپس میں ڈفرینٹ میکینزمس کے تھرو جو کہ فنڈامنٹلی اکنامک ان نیچر ہوں گے، اکنامک انٹرسٹ کو پروموٹ کرتے ہوں گے، کامن انٹرسٹ کو، تو اس سے زیادہ جو ہے ان کے بیچ میں کوآپریشن اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے، اور جو ایگریشن ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے انسٹیٹیوشنز بنا دیے جائیں اور ایسے میکینزمز بنا دیے جائیں تو جو کاسٹ آف ایگریشن ہے یا کاسٹ آف وار ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ بڑھ جائے گی آف کوآپریشن. دیکھو وار کا پہلے کیا کانسیپٹ ہوتا تھا؟ وار کا پہلے کانسیپٹ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ملک جو ہے وہ دوسرے ملک پہ حملہ کر رہا ہے تو ادھر سے جو وہ حاصل کرتا تھا نا ریسورسز اور لینڈ اور ٹیریٹری، وہ اس کی تمام جو اس نے جو خرچہ کیا ہوتا تھا وار پہ اس کو کور بھی کر جاتا تھا اور الٹا پروفٹ بھی ہوتا تھا. تو وار یوز ٹو بی پروفیٹیبل. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وار جو ہے نا، وار کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اسٹیٹس جو ہیں اگر آپس میں اب if they enter into a state of conflict against each other تو الٹا ان کو نقصان ہوگا بہت زیادہ، پروفٹ کوئی نہیں ہونے والا. تو بہتر ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ آپس میں کوآپریٹ کریں انسٹیڈ آف کمپیٹنگ ود ایچ ادر اگینسٹ ایچ ادر. نیو ریئلزم والے کہتے ہیں ملٹری پوسچرنگ. ٹھیک ہے، ملٹری مائٹ پہ اور سیکیورٹی پہ فوکس کرتے ہیں. نیو لبرلزم والے کیا کہتے ہیں؟ وہ بات کرتے ہیں اکنامک ریفارم. اسی طریقے سے نیو ریئلزم اس ملٹری فورس کے یوز کے حق میں ہے. نیو لبرلزم والے کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل ایفیشنسی، ایسے ادارے ہونے چاہیے UN جیسے کہ جو کہ انٹروین کر سکے اور جو کہ
روک سکے اس قسم کے. جیسے اس کی سب سے بڑی اگزامپل کیا ہے, یو این چارٹر, جس میں آؤٹ لا کیا گیا وار کو. نیو ریئلزم پرسپیکٹیو میں وار آؤٹ لا نہیں, وہ کہتے ہیں وار جو ہے وہ ہو کے رہتی ہے, اٹس اے ریئلٹی. نیو لبرلزم والے کہتے ہیں کہ نہیں, اگر ساروں کی کلیکٹیو ول ہوگی اور آپس میں کوآپریٹ کریں گے تو ایسے انسٹیٹیوشنز بنائے جا سکتے ہیں جو کہ پیس کو پروموٹ کریں گے اور وار کو آؤٹ لا کر دیں گے. اور اس کی اگزامپل کیا میں نے ابھی بتائی, یو این. لیگ آف نیشنز کیوں فیل ہوا تھا؟ کیونکہ اس نے آؤٹ لا نہیں کیا تھا وار کو. یو این نے کر دیا تو ابھی تک سروائیو بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر نیو ریئلزم کیا جی, اسٹرینتھنگ کیپیبلٹیز ڈیو ٹو پرسیوڈ سیکیورٹی ڈیلیما, کہ آپ اپنی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنی کیپیبلٹیز کو انہانس کرو گے. اگر آپ کے پاس بندوق ہے تو آپ ٹینک بناؤ گے, آپ کے پاس اگر ہیلی کاپٹر ہیں تو آپ ڈرونز بھی بناؤ گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس گولہ بارود ہے تو آپ نیوکلیئر پاور بھی حاصل کرو گے. اپنی کیپیبلٹیز کو اور زیادہ انہانس کرو گے اور بھی زیادہ ان پہ انویسٹ کرو گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ہمیشہ, آپ دوسرے ایک انارکک ورلڈ میں ہمیشہ یو آر ان اے اسٹیٹ آف کمپٹیشن. آپ کو ہمیشہ اپنی کیپیبلٹیز انہانس کرنی ہوتی ہیں تاکہ آپ میچ کر سکو اپنے رائیول کی کیپیبلٹیز. نہ صرف میچ کر سکو بلکہ اسے ایکسیڈ کر سکو. اور نیو لبرلزم والے کیا کہتے ہیں اس کے آن دی ادر ہینڈ کہ بھائی ڈیموکریٹک پیس, جو کل نہیں ہم نے بات کی تھی ڈیموکریٹک پیس تھیوری, کہ جتنی زیادہ ممالک ڈیموکریسی اور کیپٹلزم جو ہے اپنی آئیڈیالوجیز لے کے چلیں گے اتنا ہی ان میں وار کے جو چانسز ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ سٹارک کنٹراسٹس ہیں, سٹارک ان کے بیچ میں وہ ہے, ان کے بیچ میں ڈفرینسز ہیں جو کہ اگر سوال آتے ہیں تو یہ تیار جواب ہے. ٹھیک ہے. یہی چیز ہے جو بیسیکلی وہاں پہ جا کے آپ نے, اور جس طرح میں نے بیچ میں ایگزامپلس دیں تو آپ ایگزامپلس کے تھرو اپنے پوائنٹ کو انڈورس کر سکتے ہو اور اس کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہو. تو جسٹ ٹو سم اٹ اپ, ٹھیک ہے, اب چاروں کو ہم دیکھتے ہیں, لبرلزم اور نیو لبرلزم اور پھر ریئلزم اور نیو ریئلزم. ٹھیک ہے. چاروں کو اب دیکھتے ہیں تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ کلیئر ہونی چاہیے. لبرلزم از اے پولیٹیکل فلاسفی. ٹھیک ہے. نیو لبرلزم از این اکنامک فلاسفی, یا پولیٹیکل اکنامک فلاسفی بھی آپ کہہ سکتے ہو, بٹ اس کی ایسنس ہے اکنامک کوآپریشن میں. لبرلزم والے کیا ہیں جی, وہ ویلیوز کی بات کرتے ہیں, مورلز کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پازیٹیو ایلیمنٹس آف ہیومن نیچر کی بات کرتے ہیں. وہ اور کیا بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹس ٹو پیسفلی ریزالو کانفلکٹس. وہ کلیکٹیو گینز کی بات کرتے ہیں انسٹیڈ آف ریلیٹیو گینز. نیو لبرلزم یہی ساری باتیں کرتے ہیں لیکن اس کو مزید اسپیسیفائی کر دیتے ہیں اکنامک کوآپریشن سے. ٹھیک ہے. اکنامک کوآپریشن, گلوبلائزیشن, فری ٹریڈ, اس ٹائپ کا کوآپریشن. ریئلزم والے کیا, اچھا, اور نیو لبرلزم میں نیو کیا چیز ہے, سسٹم, اسٹرکچر, کہ ایسے سسٹم بناؤ جو کہ فری ٹریڈ کو, اکنامک کوآپریشن کو فروغ دیتے ہو. ٹھیک ہے. تو وہی پیرنٹ جو اس کی تھیوری ہے لبرلزم کی, وہی نیو ریئلزم کیری کرتا ہے, ذرا سا اس کو مزید ایک نئی ڈائمنشن دے دیتا ہے, اسپیسیفائی کر دیتا ہے. ریئلزم کیا ہے, ریئلزم کہتا ہے جی ہیومن نیچر جو ہے نا وہ فلاڈ ہے, پاور ہنگری ہے. اسٹیٹس ہمیشہ جو ہے وہ زیرو سم گیم میں لگے رہتے ہیں, ہمیشہ وہ اپنے فائدے اور نقصان پہ دیکھتے ہیں. دے آر آلویز فوکسڈ آن دیئر سیلف انٹرسٹ. اور وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کی پاور, زیادہ سے زیادہ پاور حاصل کرنا ان کا الٹیمیٹ گول ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں, پاور کی بات کرتے ہیں, سسٹم کی, وہ اس کی سروائیول کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہیومن نیچر نہیں بلکہ ورلڈ سسٹم ایسا ہے جو کہ انارکک ہے, جس کی وجہ سے جو اسٹیٹس ہیں نا وہ زیادہ سے زیادہ پاور ایکوائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دے آر کمپیلڈ ٹو ایکوائر مور اینڈ مور پاور ان آرڈر ٹو انشور دیئر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم جو ہے نا وہ شیپ کرتا ہے فارن پالیسیز کو. انٹرنل فیکٹرز نہیں بلکہ انٹرنیشنل سسٹم, گلوبل سسٹم جو ہے نا وہ بیسیکلی اسٹیٹس کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرتا ہے. تو یہ وہی بات کر رہا ہے ساری, بٹ جو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے وہ سسٹم کو ٹھہرا رہا ہے. ریئلزم میں انسانی فطرت آ جاتی ہے, انسانی نیچر کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے, اور اس کی بیس پہ وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں ان کے بیہیویئر بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. لبرلزم والے کوآپریشن کی بات کرتے ہیں, نیو لبرلزم والے بھی کوآپریشن کی بات کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں سسٹمز ایسے ہونے چاہیے جو اکنامک کوآپریشن کو پروموٹ کرتے ہیں. سو دس از آل اباؤٹ نیو ریئلزم, نیو لبرلزم اینڈ نیو ڈبیٹ.
اچھا جی، دیکھو فارن پالیسی تو آبویسلی انٹرنیشنل سسٹم کا ایک انگریڈینٹ ہے نا، اس کی تو بات ہر کوئی کر رہا ہے، لبرلزم والے بھی کریں گے، ریئلزم والی بھی بات کریں گے۔ ریئلزم والے فارن پالیسی کو کیسے دیکھیں گے کہ اسٹیٹس جو بھی پالیسی بنائیں گے فارن پالیسی، وہ تھرو دا پرسپیکٹیو آف دیئر سیلف انٹرسٹ بنائیں گے، اور ان کا سیلف انٹرسٹ سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹو ایکوائر مور اینڈ مور پاور۔ سمجھ آئی بات کی؟ سب کا دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، آخری بات کرتا ہوں ویسے بھی سیشن ختم ہونے والا ہے۔ فارن پالیسی کا جو اگر ایک ہی آبجیکٹو اگر آپ کو نا کہ کون سا ہے تو وہ ہے نیشنل انٹرسٹ، دیٹس اٹ۔ اب نیشنل انٹرسٹ کی آگے بات ہے کہ ریئلزم کے نزدیک نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، لبرلزم کے نزدیک نیشنل انٹرسٹ کیا ہے۔ الٹیمیٹلی ہر کنٹری اپنے انٹرسٹ کا ہی سوچتا ہے، لیکن اٹ ڈپینڈس کہ وہ اکیلے سوچ رہا ہے یا مل کے سوچ رہا ہے۔